اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو وہابی دیوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین اور مشہور گپی مولوی نجیب عمر دیوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی نجیب عمر دیوخانی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی جو تقریباً 10-15 منٹ پر مشتمل ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں ایک ہی مفہوم کی روایت مختلف کتب، مختلف حوالہ جات کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب مر جائے تو اسے دفنانے کی طرف جلدی لے جایا جائے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ روایت میں الفاظ آتے ہیں اسرعوا بالجنازۃ، یہ روایت ہے، اور نجیب دیوخانی صاحب نے اس سے ملتی جلتی دیگر روایات کو پڑھا، مختلف کتب سے، مختلف حوالہ جات سے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور پھر فلسفی بنتے ہوئے نجیب دیوخانی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس میں فلسفہ کیا ہے۔ ظاہر ہے فلسفے کی وراثت نجیب دیوخانی صاحب کو چونکہ قاسم نانوتوی صاحب سے ملی ہے، جیسے قاسم نانوتوی صاحب قرآن پاک کی آیات اور روایات کی تشریح کرتے ہوئے 2 نمبری سے کام لیتے ہیں اور معنی مفہوم کے اندر تحریف کرتے ہیں، ویسے ہی نجیب دیوخانی صاحب نے یہ روایات پیش کر کے اس کا جو مطلب مفہوم تشریح ہے اس میں 2 نمبری سے کام لیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جی یہ دیکھیں فلسفہ اس میں یہ ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے، مفہوم یہ نکلتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مر جائے اسے جلدی دفنایا جائے، اسرعوا بالجنازۃ کے الفاظ ہیں، دیکھو، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو حلقہ بنا کر اور پھر بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ نجیب دیوخانی صاحب کی پوری ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب کی پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے، اور نجیب دیوخانی صاحب نے اس ویڈیو کا جو عنوان رکھا شاید یوں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کیسا ہے، اور یہ پارٹ 1 تھا، یہ پارٹ 1 ہے، اور ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، کوئی نئی بات نہیں کریں گے، اور جب جناب نجیب دیوخانی صاحب کا پارٹ 2 آئے گا انشاءاللہ العزیز پھر اس پہ گفتگو کریں گے، اور جو جناب نجیب دیوخانی صاحب کے دلائل ہوں گے ان کا جائزہ لیں گے، اور انشاءاللہ العزیز پھر آخر میں ہم اپنے دلائل بھی پیش کریں گے روایات سے اور وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے بھی۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ سماعت کر لینے کے بعد جو روایات نجیب دیوخانی صاحب نے پیش کی ہیں ان کا معنی، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کی تشریح کیا ہے۔ ہم اگر اکابرین کی شروحات کو دیکھیں اور وہابی دیوخانی فرقہ کے جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے شروحات کی ہیں انہیں دیکھیں تو یہ مفہوم نہیں نکلتا جو نجیب دیوخانی صاحب پیش کر رہے ہیں کہ جی میت کو جلدی دفنایا جائے، اسے قبر کی طرف جلدی لے جایا جائے، لہٰذا یہاں سے پتہ چلا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نجیب دیوخانی صاحب کا موقف ہے، نجیب دیوخانی صاحب کا دعویٰ ہے، نجیب دیوخانی صاحب نے یہ روایات پیش کر کے نتیجہ اخذ کیا۔ سامعین و ناظرین، جو روایات نجیب دیوخانی صاحب پیش کر رہے ہیں ان کا مطلب، مفہوم، ان کی تشریح یہ ہے کہ جو لوگ کسی کا انتظار کرتے ہیں یا میت کو اپنے گھر میں رکھ کر روتے ہیں اور اتنا لیٹ کر دیتے ہیں، اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ میت کا جسم پھولنے لگ جاتا ہے، پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، یہ پھٹ جاتا ہے، بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، تو انہی وجوہات کی بنا پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ فرماتے ہیں کہ میت کو جلدی دفنایا جائے، میت کو جلدی دفنایا جائے، وہ پھٹ نہ جائے، جسم اس کا پھول نہ جائے، بدبو نہ پھیل جائے۔ فرمایا اگر نیک ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا مرنے والا، اگر وہ صالح نہیں ہوگا، میت نیک نہیں ہوگی، تو وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ تمہارے ذمہ جو کام تھا تم اس سے فارغ ہو جاؤ۔ یہ اب مفہوم ہے اس روایت کا جو نجیب دخانی صاحب نے پیش کی ہے اور جو دیگر روایات پیش کی ہیں کہ جسم اس کا پھول نہ جائے، پھٹ نہ جائے، بدبو نہ پھیلے، یا کچھ لوگ کسی کے انتظار میں اتنا لیٹ کر دیتے ہیں کہ میت جو ہے وہ پڑی رہتی ہے، یا گھر میں رکھ کر چیختے ہیں، روتے ہیں، وہ چلاتے ہیں۔ وہابی دخانی فرقہ کی کتب کے اندر بھی یہی تشریح لکھی ہوئی ہے اس روایت کی، اور ان کے فتاوی جات میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور نجیب دخانی صاحب یہ روایت پیش کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نماز جنازہ کے بعد دعا ہے ہی نہیں ہے۔ اگر یہی مفہوم جو نجیب دخانی صاحب پیش کر رہے ہیں کہ جی نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے میں 1-2 منٹ لگتا ہے، 2-3 منٹ لگتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اسے بغیر دعا مانگے قبر میں ڈال دیا جائے، دفنا دیا جائے، تو پھر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، غسل بھی نہیں دینا چاہیے، کفن دفن یہ اہتمام بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دعا سے زیادہ وقت تو ان کے اوپر لگتا ہے، غسل دینے میں، کفن دفن کرنے میں اور نماز جنازہ پڑھنے میں دعا مانگنے سے زیادہ وقت ہے۔ اگر یہی مفہوم، یہی مطلب لیا جائے جو نجیب دخانی سے پیش کر رہے ہیں، تو پھر یہ تمام کام نہیں ہونا چاہیے، جو ہی بندہ مرے بس اسے اٹھا کر قبر کے اندر ڈال دینا چاہیے، گڑھے میں ڈال دینا چاہیے۔ لہٰذا جو مطلب، جو مفہوم، جو تشریح نجیب دخانی صاحب کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ہم اگر دوسری روایات کو سامنے رکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ حدیث پاک ہے جو نجیب دخانی صاحب پیش کر رہے تھے، ہم اس کی تشریح دوسری روایت سے دیکھیں تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تؤخر الجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ آ جائے اسے مؤخر نہ کرو۔ تو ہم اس حدیث کو اگر اس حدیث کے سامنے رکھیں تو یہ وضاحت، یہ تفصیل، یہ تشریح سامنے آتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کو لیٹ نہ کرو، نماز جنازہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ انتظار کے لیے رکھ دیتے ہیں میت کو، جس طرح کہ میں نے پہلے ابتدا میں وضاحت کی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر نجیب دخانی صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ دعا بعد نماز جنازہ پہ گفتگو کر رہے تھے، تو نجیب دخانی صاحب کو چاہیے تھا کہ کوئی ایک روایت اس طرح کی پیش کر دیتے، صرف ایک روایت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جناب نجیب دخانی صاحب نے ادھر ادھر سے حوالہ جات پیش کر دیے کہ جی یہ دیکھیں اس کتاب میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے، لیکن جناب کوئی ایک روایت ایسی پیش کر دیتے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ جی نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی۔ بھئی کوئی ایک حدیث، کوئی ایک حوالہ ایسا پیش کر دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی۔ اس نے کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث ایسی پیش نہیں کی جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز نہیں ہے، کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث اس نے پیش نہیں کی، تو پھر نجیب دخانی صاحب کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، عوام کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے تھا، عیاری مکاری سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ ہے نجیب دخانی صاحب کا مکر، نجیب دخانی صاحب کی عیاری مکاری۔ سامعین و ناظرین، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ جو
نجیب دوخانی صاحب کی من مانی تشریح ہے پیش کردہ روایات کی، اور اس نے جو مفہوم اخذ کیا، نتیجہ اخذ کیا، وہ غلط ہے، باطل ہے۔ کسی حدیث، کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد آپ دعا نہیں کر سکتے۔ سامعین و ناظرین، اس کے بعد نجیب دوخانی صاحب اپنی مختلف ویڈیوز میں بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی احکام عامہ سے، نجیب دوخانی صاحب کہتے ہیں احکام عامہ سے امور خاصہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی میں انشاءاللہ اس پہ الگ طور پہ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ میں کہتا ہوں ذرا بنا اس پہ ویڈیو، انشاءاللہ کیسے میں نجیب دوخانی کی لتریشن کرتا ہوں۔ تو جناب نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ احکام عامہ سے امور خاصہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جناب نجیب دوخانی صاحب ذرا ویڈیو بنانے سے پہلے، دوسروں کو درس دینے سے پہلے خود اس قاعدے کے اوپر، اس اصول کے اوپر عمل کریں۔ آپ روک دعا بعد نماز جنازہ سے رہے ہیں، اور روایات کون سی پیش کر رہے ہیں؟ جو روایات پیش کر رہے ہیں اس میں تو کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی۔ یہ جو آپ کا اصول ہے، آپ کا ضابطہ ہے، آپ کا قاعدہ ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ پہلے وہ روایات پیش کریں جو آپ کے اصول، ضابطے، قاعدے کے مطابق ہوں، جس میں واضح ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کریں آپ۔ یہ نجیب دوخانی صاحب کی اس ویڈیو کا جواب ہے جو اس نے بنائی ہے۔ یہ اس کا پارٹ 1 تھا، انشاءاللہ جب اس کا پارٹ 2 آئے گا پھر دیکھیں گے اور جناب نجیب دوخانی صاحب کے دلائل کا جائزہ لیں گے۔